بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گرامر کی کچھ ایسی مسٹیکس دیکھیں گے جو عام طور پہ کی جاتی ہیں اور جو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ فش کہتے ہیں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فش کا پلورل جو ہے فش ہی ہوتا ہے، لیکن فش اس صورت میں ہوتا ہے اگر ایک ہی قسم کی ساری مچھلیاں ہوں تو اس کا فش کا پلورل ہوگا فش، لیکن اگر مچھلیوں کی مختلف اقسام ہوں، مختلف طرح کی مچھلیاں ہوں تو فش کا پلورل فش نہیں ہوگا بلکہ فش کا پلورل ہوگا فشز۔ آف اور اپوسٹروفی ایس ان دونوں کا ایک مطلب ہے، لیکن اپوسٹروفی ایس جو ہے یہ لیونگ تھنگس کے لیے یوز ہوتا ہے اور آف جو ہے یہ نان لیونگ تھنگس کے لیے، جیسا کہ دا چیئرز لیگ از بروکن۔ یہ فقرہ غلط ہوگا کیونکہ چیئر جو ہے نان لیونگ تھنگ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لگا لیا اپوسٹروفی ایس لگا لیا، اس کے ساتھ لگنا تھا آف، جیسے دا لیگ آف چیئر از بروکن۔ یہ فقرہ ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری ایگزامپل ہے دا بک آف ابیہا از لاسٹ۔ یہ غلط ہے کیونکہ ابیہا ایک لیونگ تھنگ ہے، جاندار ہے، تو اس کے لیے اپوسٹروفی ایس لگانا ہے، جیسے ابیہاز بک از لاسٹ، ابیہا کی کتاب گم ہو گئی ہے، تو یہ اس طرح سے فقرہ ٹھیک ہوگا۔ ان ٹائم اور آن ٹائم، جیسے اگر اسکول 8 بجے لگتا ہے یا دفتر کا ٹائم 8 بجے ہے تو جو 7:55 پہ پہنچ جاتا ہے، اگر ہم 7:55 پہ پہنچ جاتے ہیں تو کہیں گے ان ٹائم، ہم ان ٹائم پہنچے ہیں، لیکن اگر دفتر یا اسکول کا ٹائم 8 بجے ہے اور ہم 8 بجے ہی پہنچے ہیں تو اس کے لیے ان ٹائم نہیں لگائیں گے، اس کے لیے لگائیں گے ہم آن ٹائم۔ ان اینڈ انٹو، اگر کوئی چیز پہلے سے پانی کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے ہم لگائیں گے ان، لیکن اگر باہر سے کوئی چیز ہم اندر پھینکتے ہیں یا اندر جاتی ہے، وہ کیونکہ موو کر کے جائے گی تو اس کے لیے ہم لگائیں گے انٹو۔ اگر کوئی چیز موو کر کے جائے تو اس کے لیے انٹو لگاتے ہیں، اگر پہلے سے پانی کے اندر ہو تو اس کے لیے پانی کے اندر یا کہیں بھی کسی چیز کے اندر تو اس کے لیے لگائیں گے ان۔ جیسا کہ فش از سوئمنگ ان واٹر، ان اس وجہ سے لگایا کیونکہ فش پہلے سے ہی پانی کے اندر ہے، پانی کے اندر تیر رہی ہے فش، وہ باہر سے اندر نہیں گئی، پہلے سے اندر ہے، تو اس لیے لگائیں گے ان۔ ہی از جمپنگ انٹو واٹر، وہ پانی کے اندر جمپ کر رہا ہے، تو یعنی کہ وہ چھلانگ لگا رہا ہے اس میں، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ باہر سے موو کر کے اندر جائے گا، جمپ کرے گا، پہلے سے اندر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم لگائیں گے انٹو۔ آن اینڈ اپون، ان دونوں کا بھی ایک مطلب ہے، لیکن اگر کوئی چیز کہیں بھی کوئی چیئر پہ، ٹیبل پہ یا دیوار پہ پڑی ہوئی ہے، وہ کسی قسم کی موومنٹ نہیں ہے، اس میں ہل نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے ہم لگائیں گے آن، لیکن اگر کوئی چیز موو کر رہی ہے تو اس کے لیے آن نہیں لگے گا بلکہ اس کے لیے لگائیں گے اپان۔ جیسا کہ بک از آن دا ٹیبل،
کتاب میز پر ہے، یعنی کہ کتاب میز پر چل نہیں رہی ہے، نہ ہل رہی ہے، وہ آرام سے ادھر پڑی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے لگائیں گے آن۔ کیٹ از سٹنگ آن دا ٹیبل، بلی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہے، تو بلی ٹیبل پہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہے، چل نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے آن لگائیں گے۔ کیٹ از جمپنگ اپان دا ٹیبل، جو کیٹ ہے یا جو بلی ہے وہ ٹیبل پر جمپ کر رہی ہے یا چھلانگ لگا کر جا رہی ہے، تو اس کے لیے آن نہیں لگے گا، اپان لگے گا، کیونکہ اس میں موومنٹ ہے۔ ون another اور ایچ ادر، اگر ان دونوں کا ویسے تو ایک ہی مطلب ہے، لیکن اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں یا دو لوگوں کی کوئی کسی بھی قسم کی ڈیلنگ ہو، تو اس کے لیے کریں گے ون another، ون another لکھیں گے۔ لیکن اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں یا بہت زیادہ لوگوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہو یا کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے لگائیں گے ایچ ادر۔ وہاں ون another لگانا ٹھیک نہیں ہوگا، ایچ ادر لگے گا۔ اگر کسی فقرے میں اچھے کام کا ذکر ہو، یعنی کہ کچھ اچھا کام کیا ہے، تو اس میں سبجیکٹ کی ترتیب اس طرح سے ہوگی، سب سے پہلے جس سے ہم بات کر رہے ہیں سامنے والے کا ذکر کریں گے یو، اس کے بعد تھرڈ پرسن کا ہی، شی، اٹ وغیرہ، اور اینڈ پہ کریں گے اپنا ذکر آئی، یو، ہی اینڈ آئی۔ اس کی ایگزامپل ہے یو، ہی اینڈ آئی ہیلپ دا پورس۔ لیکن اگر کسی غلط کام کا ذکر ہے یا کوئی برا کام کیا گیا ہے، کوئی بھی غلط کام ہے، تو اس میں فقرے کی ترتیب بالکل الٹ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنا ذکر کرنا ہے آئی، یعنی کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کے بعد اس میں تھرڈ پرسن آئے گا ہی، شی وغیرہ، اور آخر میں سامنے والا آئے گا یو، سیکنڈ پرسن، جیسے آئی، ہی اینڈ یو۔ اس کی ایگزامپل ہے آئی، ہی اینڈ یو ہیٹ دا پورس۔